چھوڑی ہے میں نے زندگی یوں موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے، میں نے زندگی صحابہ کے نام لکھوا چھوڑی ہے۔ یہ تھے خطیب اسلام حضرت مولانا رب نواز فاروقی صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اسٹیج پر موجود ملک کے مشہور و معروف نعت خوان ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ اہل بیت جناب شوکت برادران صاحب، ان سے قبل 2 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں مدرسے قاری محمد طارق عظیمی صاحب کے شاگرد، صرف 2 منٹ کے لیے بھائی محمد زید صاحب۔ ان کے بعد ملک کے مشہور و معروف نعت خوان ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ اہل بیت جناب شوکت برادران صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد باز إلى يوم القيامة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسلام کے گلشن کی ہم جان دے کر حفاظت کرتے ہیں۔ جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے قابل قدر اور میرے ہمزغر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کے شوق شہادت کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب العزت سے کہ مجھے ناچیز طالب علم کو حق و سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، اور تاریخ اوراق شہداء کے خون اور لبریز نظر آتے ہیں۔ آئیں صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا تڑپ کر فرماتے ہیں لاوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ صحابہ میں شہادت کی تڑپ تھی، شہادت کا جذبہ تھا۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے، بئر معونہ میں 67 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ مجھے کہنے دیجئے اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو فاروق اعظم کے دور میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے، عثمان غنی کے دور میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنی بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے۔ ارے کس کو اپنے گھر کے نرم گودار بستر پر سونا پسند نہیں؟ لیکن سن لو، جو میرے نبی کے یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں چلنا پسند آیا۔ ارے یہ تو وہ صحابہ ہے جو نبی کی خاطر، اللہ کے دین کی عظمت کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کا پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنے بیویوں کو بیوہ کرا دیا، اپنی اولاد کو یتیم کرا دیا، گھروں سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرا دیا۔ ایسا کیوں نہ ہو، شعر کہتا ہے لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا آن صحابہ کا،
اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ ڈھانپ صحابہ کا وما علینا الا البلاغ